گڈ آفٹرنون. کل نصاب کی تدوین کے اصول کے متعلق ہم بتا رہے تھے، جس کا میں نے 7واں پوائنٹ اصول پختگی بتایا. اس کا 8واں پوائنٹ ہے زندگی کے لیے تیاری کا اصول. تعلیم کا بنیادی مقصد فرد کو زندگی کے لیے درکار تمام قابلیتوں اور مہارتوں سے آراستہ کرنا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ نصاب میں ایسی تمام باتیں شامل کی جائیں جو فرد کو سماج میں اپنی بالغ زندگی متاثر کن اور مفاہمانہ انداز میں گزارنے کی صلاحیت سے آراستہ کر سکے، اور ان صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ مستقبل کے پیچیدہ مسائل کا دانشمندانہ انداز میں مقابلہ کر سکے. اصول فرصت اس کا 9واں اور آخری پوائنٹ ہے. نصاب میں ایسے امور شامل کیے جانے چاہیے جس سے طلباء کو فرصت کے اوقات بامقصد اور افادی انداز میں استعمال کرنے کی تربیت حاصل ہو سکے. فرصت انسانی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. اس کے صحیح اور درست استعمال کے ذریعے ہی طلباء میں سرگرمیوں اور تجربات کا ذوق فروغ پاتا ہے. اگر نصاب میں ان کی فرصت کے اوقات کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی سرگرمیاں شامل کی جائیں تو طلباء غیر سماجی اور غیر مہذب سرگرمیوں سے بچ سکتے ہیں. اس لیے اس اہم عنصر کو نصاب کی تشکیل کے دوران نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. اب آتے ہیں کہ اچھے نصاب کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں. اچھا نصاب وہی کہلائے گا جو ملکی و قومی ضروریات کے حصول میں معاون ہو. یعنی متعلمین کو نہ صرف ان ضروریات کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے بلکہ اس کا جائزہ بھی لیتا ہو کہ یہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں. اظہار و ابلاغ کی تربیت کے لیے یہ لازمی ہے کہ متعلمین اپنے خیالات کو الفاظ کے قالب میں اس طرح سے ڈھال سکیں کہ مخاطب ان کے خیال کی تصویر پوری طرح سے محسوس کر سکے. زبان کے نصاب کی خوبیاں یا خصوصیات وہ اس طرح ہیں. پہلا اصول ہے لچک. زبان کے نصاب میں اتنی لچک ہونی چاہیے کہ اس میں مختلف قسم کے عنوانات پر مواد سمویا جا سکتا ہو. دوسرا ہے تجربہ اور تسلسل. اچھے نصاب کی دوسری خوبی تجربہ اور تسلسل زبان کا ہوتا ہے. معلم جو کچھ پڑھاتا ہے ضرورت کے مطابق اس کی تکرار اور مشق بھی جاری رکھنا ہے. جو عنوانات باموضوع چھوٹی جماعتوں میں شامل نصاب ہو چکے ہیں ان کی بیجا تکرار نہ ہو بلکہ اس سے آگے بڑھا جائے تاکہ دلچسپی قائم رہے اور معلومات کا ذخیرہ بھی بڑھتا رہے. اس کا تیسرا پوائنٹ ہے متعلم کی ضروریات سے ہم آہنگ. اچھے نصاب کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ متعلم کے ارتقاء اور نشو و نما کی جملہ ضروریات کا خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر طالب علم کی اعلیٰ منازل تک پہنچے گا. اچھا نصاب وہ ہے کہ اس میں اس کی امر کی گنجائش ہو کہ ہمہ جہتی نشو و نما کا بیج بو دیا گیا ہو اور فرد کو جب بھی وقت ملے اپنے ذاتی مطالعہ کی بدولت اپنی معلومات میں تجربے کی بنیاد پر اضافہ کر سکے. اب تدریس سے اردو کے مقاصد کے متعلق جو مڈل اسکول میں 1960 کے رپورٹ کے مطابق باتیں بتائی گئی ہیں وہ اس طرح ہیں. پہلا ہے اردو زبان کو بطور ایک زندہ اور قومی پذیر زبان کے پڑھانا. دوسرا سادہ، صاف، واضح اور درست زبان میں تحریری اور تقریری اظہار کی صلاحیت پیدا کرنا.
تیسرا ہے صحیح ہجے اور صاف خط لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ چوتھا ہے درست لب و لہجے اور تلفظ سے نظم و نثر کو پڑھنے کی اہلیت پر زور دینا۔ پانچواں ہے درست اور باقاعدہ عادات کی تعمیر کرنا۔ چھٹا ہے انسان کی بنیادی اور روحانی اقدار کو سمجھنے کی تربیت دینا۔ ساتواں ہے کردار کی پختگی، وطن سے محبت اور قوم و ملت سے وفاداری کی روح پیدا کرنا۔ آٹھواں ہے طلباء میں قومی اتحاد، وطن دوستی اور قومی وقار کا احساس پیدا کرنا۔ نوواں ہے قومی ادب اور ثقافت سے لطف اندوز ہونے اور اس پر فخر کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ اس کے بعد 10واں ہے قومی نظریات اور ثقافت کے احترام کی تربیت دینا۔ اس کا آخری پوائنٹ ہے 11واں معاشرتی خدمت کی روح پیدا کرنا اور کردار کی سالمیت کا انداز سکھانا۔ انشاءاللہ باقی کل ہم 1975 کی رپورٹ کے مطابق تدریس اردو سے متعلق پرائمری سے لے کر ہائی اسکول تک میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کی وضاحت کروں۔ اللہ حافظ۔